السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز نوجوانان، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال سے زائد ہوئے۔ آج سے 75 سال پہلے تن کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے، ہندوستان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ آزادی سے قبل بے شمار دنوں اور لاتعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں ماؤں کو بے اولاد ہوتے دیکھا، معصوم سے پھولوں کو گولیوں سے چھنی ہوتے دیکھا، بہنوں کو بیوہ ہوتے دیکھا، غریبوں پر بے پناہ مظالم ہوتے، لاکھوں بیٹیوں پر بے عزتی کے دھبے لگتے تھے، ننھے منھے فرشتوں کو بھوک سے روتے بھلکتے دیکھا۔ ان تاریک اور غلیظ راتوں کو صبح ہوئی، دین کا فرحت بخش اجالا پھیلا، غلامی کا اندھیرا ختم ہوا، ایسا اندھیرا جو 250 سال پر محیط تھا، اور ہم نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کرایا۔ ہم نے تن من دھن کی قربانیاں دی، ہم نے بغاوتیں کی، ہم نے نعرے بلند کیے، ہم نے پھانسی پر چڑھے اور سینوں پر گولیاں کھا کر ہندوستان کو دو طویل غلامی سے آزاد کرایا۔ حضرت محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا، مولانا حسین احمد مدنی صاحب اسیر مالٹا، مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا احمد شاہ صاحب، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد علی جوہر جیسے وطن کی جانوں نے جان و مال کی قربانیاں دے کر آزادی کا پرچم بلند کیا۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دے، تاکہ ان کی قربانیاں زندہ رہے جنہوں نے اپنے خون و پسینے سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے عزت دلائی، وقار عطا کیا۔ آج اس دھرتی پر شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور مسجد و مندر کے نام پر مذہب کے رکھوالے بن کر غیر ملکوں کے ایجنٹوں نے بھارت کے عوام میں ووٹ ڈالنے کی شروع کر دی ہے۔ رہزنوں کے ہاتھ میں ملک کی قیادت ہے، رہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، رشتوں کا پھیرا ہے، بیٹ کی سیاست ہے۔ ہندوستان میں بنگلہ بولنے کی غرض سے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جاتا ہے، تو میں سرکار سے کہتا ہوں کہ پنجابی زبان بولنے والوں کو بھی پاکستانی قرار دے کر انہیں بھی ہندوستان سے نکال دینا چاہیے، اور ان غیر مسلموں کو بھی ہندوستان سے نکال دینا چاہیے جو بنگلہ بولتے ہیں۔ اور سرکار نے شناختی کارڈ کا سلسلہ جاری کیا، کیونکہ ہندوستان میں بنگلہ بولنے والے ہندوستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، اور پنجابی زبان بولنے والے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور ان غیر مسلموں کو بھی ہندوستان سے نکال دینا چاہیے۔ اور وہ لسٹ میں مسلمانوں کے نام درج نہیں کیے، اور اگر درج کیے بھی تو بھی غلط، سرکار کی پالیسی ہے۔ اس طرح ہندوستان سے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، اور ہندوستان میں کوئی حق نہ رہ جائے۔ اگر ان کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو یا نام غلط ہو تو وہ ہندوستانی نہیں کہلائیں گے۔ مسلمان بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اس کے ذریعہ سے لاکھوں مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھیننے کا خطرناک پلان جاری ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ثبوت پیش کرتا ہوں، آپ ہمیشہ نئی دنیا پڑھتے ہوں گے، آپ 22 سے 28 نمبر سے 1994 عیسوی کا اخبار اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ بات شائع ہوئی ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو جمہوریت کے سب سے بڑے حق ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ شیشم صاحب خاموش تماشائی بن کر اس منصوبے بند سازش کو دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کے نام فہرست رائے دہندگان میں یا تو لکھے ہی نہیں، اگر لکھے بھی گئے تو بھی غلط، کسی کی والدہ غلط لکھی گئی ہے تو کسی کا مکان نمبر غلط درج کیا گیا ہے، تو کسی عورت کو مرد لکھا گیا ہے تو مرد کو عورت بنا دیا گیا ہے۔ شر پسند عناصر جذباتی ماحول پیدا کرنے کے لیے دینی اشاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پھر پرسوں کا مقصد کسی ایک مسلم ادارے کی تباہی نہیں، بلکہ ان کی نظر مسلمانوں پر ہر میدان عرصہ حیات تنگ کرنے کی پالیسی پر لگی ہوئی ہے۔ آزاد ہندوستان میں فرقہ وارانہ فضا کو
زیر آلود کرنے کے لیے ہر سطح پر انتہائی منظم مہم چلا رہی ہے اور ہر سطح اور ہر مرحلہ پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی تدبیر کی گئی، بلکہ ان کو رسوا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا ہے۔ مسلمانوں کی نوجوان نسل میں خاص طور پر اس رویہ سے مایوس نظر آتی ہے۔ علماء کا طبقہ اب تک محفوظ تھا، اب وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، حالانکہ اس طبقہ کی نمائندگی دعویٰ کرنے والے حضرات خود ہی اپنی عافیت کا احساس کھو رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو 1994 عیسوی کا واقعہ بتایا، اب آپ لوگوں کو 1999 عیسوی کا ماہ مئی کا ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ اخبار امر اجالا کے مطابق ڈی آئی جی نے یہ کہا کہ ہندوستان میں جتنے مسلم ادارے ہیں سب کے سب دہشت گردی کے اڈے ہیں اور تمام مسلم اداروں کو پاکستان کی سرکار تنخواہیں دیتی ہے اور وہاں پر بم وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے بچوں کو حکومت کے خلاف تربیت دی جاتی ہے۔ تو میں ڈی آئی جی اور حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ جب تم نے مسلم اداروں کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا تو بتاؤ تم نے 1994 عیسوی میں ندوۃ العلماء میں چھاپا ڈالا تھا تو وہاں پر تم نے کتنے دہشت گردوں کو گرفتار کیا؟ اگر نہیں تو پھر ہم کو بتاؤ کہ گاندھی کا قاتل کون تھا، اندرا کا قاتل کون تھا، راجیو کا قاتل کون تھا؟ کیا کوئی مسلمان تھا یا کسی ادارے کے اساتذہ تھے اور طلباء تھے؟ قاتل تو گلشن کے مالی بیٹے، پھر تم نے کیسے مسلم اداروں کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا؟ یہ بات ذہن نشی کر لو کہ جہاں گاندھی نے ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا تو ہی مولانا ابوالکلام آزاد قیادت سکھائے، جہاں نہرو نے جنگ آزادی کے لیے قدم آگے بڑھایا وہاں جنگ آزادی کا طریقہ مولانا حسین احمد مدنی نے سکھایا، جہاں پٹیل سیاست کی طرف گیا وہاں سیاست کا طریقہ مولانا محمد علی جوہر نے سکھایا، اور وہ قربانی بھی بھول گئے کہ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام نے اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے کے لیے مشائخ اعظام نے اپنے مدرس اور خانقاہ کو چھوڑا اور منزل کی طرف نکل پڑے اور انگریز کے خلاف معاذ بن کر منزل کی طرف نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یاد رکھو اسلام ہی وہ واحد مکمل نظام حیات ہے جو انسانیت کا درد کا دمہ بن سکتا ہے، وہ مجاہد جن کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا اور ذہنوں میں کوئی وہم وسوسہ نہ تھا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اکابر و اسلاف کے قربانیوں کی تجدید کرو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرو اور اپنے اسلاف کے کارنامے کو یاد کرو۔ تاریخ ابھی آپ کو دہرانے کے لیے بے چین ہے، اب اس کی حفاظت ہمارا کام ہے۔ میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ گل نہیں ہم جو مسل دیں گے زمانے والے، کہ گل نہیں ہم جو مسل دیں گے زمانے والے، کہ گل نہیں ہم جو مسل دیں گے زمانے والے، ہم وہ خوشبو ہیں جو فضا میں بگڑ جائیں گے۔ ہمارے